السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ آپ کو سدا خوش رکھے، آپ کے گھر والوں کو خوش رکھے، آپ کے بال بچوں کو خوش رکھے، آپ کے اعزاء و اقارب کو خوش رکھے۔ سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس موضوع کا تعلق ہر کس و ناکس سے ہے، بالخصوص آج کے ان نوجوانوں سے ہے جن کی رگوں میں گرم گرم خون دوڑ رہا ہے اور اپنا جوش جوانی اور اپنا غضب اور اپنا غیظ جہاں جس موقع پر چاہتا ہے اتار دیتا ہے۔ میرے سامعین، ہمارے اسلام میں سب سے اہم درس اخلاق کا دیا گیا ہے۔ جن کے اخلاق اچھے ہوں گے ان کی عبادتیں بھی اچھی ہوں گی، ان کی نماز بھی اچھی ہوگی، ان کا روزہ بھی اچھا ہوگا، ان کی زکوٰۃ بھی اچھی ہوگی اور حج بھی اچھا ہوگا۔ غرض اللہ سے متعلق جتنے بھی حقوق ہیں تمام حقوق خوبصورت اور مزین ہوں گے اسی وقت جب کہ ہمارے اخلاق، ہمارا کیریکٹر اور ہمارا کردار خوبصورت ہو، جمیل اور حسین ہو۔ معاملہ الٹا ہے، ہم نے عبادات پر توجہ تو دی، ہمارے ہاتھ میں تسبیح کے دانے ہر وقت ہوتے ہیں، ہماری زبان اللہ کی یاد میں تر رہا کرتی ہے، لیکن اگر ہمارے اخلاق اور ہمارے کردار اور ہمارے کیریکٹر کے بارے میں ہمارے گھر والوں سے پوچھا جاتا ہے اور ہماری بیوی اور ہمارے بال بچوں سے پوچھا جاتا ہے تو شاید کہ وہ خفگی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور انہیں ہمارے تئیں شکایت ہوا کرتی ہے اور وہ ناراض ہوا کرتے ہیں اور اچھے الفاظ میں ہمارا تذکرہ نہیں کرتے، جبکہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ کے آئیڈیل ہیں، جو سب سے بڑے بزرگ ہیں، جو سب سے بڑے اللہ والے ہیں، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بزرگ کوئی نہیں ہے۔ ہم ان بزرگوں کے سے بھی مخاطب ہیں جو اپنے آپ کو بزرگ سمجھتے ہیں لیکن اپنے گھریلو اعتبار سے وہ بزرگ نہیں سمجھے جاتے ہیں۔ میں ان خواتین کے بارے میں نہیں بول رہا جو خواتین ناشکرہ ہیں، میں ان خواتین سے متعلق بھی باتیں کر رہا ہوں جو خواتین اچھی ہیں، جن کا مزاج اچھا ہے، جن کی طبیعت اور فطرت اچھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری تکلیف دینے کی بنیاد پر انہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ہم بیجا ظلم کرتے ہیں، بیجا سختی کرتے ہیں اپنی خواتین پر۔ ہماری زبان تلخ ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے۔ گھر سے باہر ہمارے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں اور گھر کے اندر ہم درندہ اور چرند پرند درند اور بلکہ وحشیانہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ ہماری بیوی بھی ہم سے اپنے دل کی باتیں بتانا ناگوار محسوس کرتی ہیں، وہ ڈرتی ہیں۔ اگر میں اپنے مرض کی شکایت اپنے شوہر کے سامنے کروں، میں بتا دوں کہ مجھے بخار ہے، میں بتا دوں میرے سر میں درد ہے، تو میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، کیونکہ ہم نے اور ان لوگوں نے جن کے پاس بیوی ہے کبھی بھی اپنی بیویوں کے دل کے درد کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر انہیں ذرہ برابر، ان شوہروں کو ذرہ برابر تکلیف ہوتی ہے نا، زمین اور آسمان ایک کر دیتے ہیں۔ زمین بھی سر پر، آسمان تو پہلے سے سر پر ہے۔ ہر وقت چیخنا چلانا، گھر میں شور و غوغا کا ماحول رہتا ہے، سر میں درد ہے، سر میں درد ہے۔ لیکن اگر وہیں بیوی بڑے بڑے مرض کی شکار ہو جائے نا، شوہر کی زبان سے یہ لفظ نکلتا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ تم ڈھونگی بابا ہو، تم ڈھونگ رچاتی ہو، تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے۔
دن میں 10 بار ہمارے دوست آتے ہیں، 10 بار ہمارے احباب آتے ہیں، 10 بار ہمارے متر آتے ہیں، 10 بار ہمارے فراڈی قسم کے اوباش قسم کے ہمارے جاننے والے لوگ آتے ہیں، اور ان کے خاطر ہم اس بیوی کو ذمہ داری دیتے ہیں جو بیوی بخار میں مبتلا ہے، چائے بنا کر لاؤ، چلچلاتی دھوپ ہے، دھواں اٹھ رہا ہوتا ہے، اور وہ بیچاری بخار میں الگ مبتلا ہے، اور آپ کے لیے اور آپ کے غصے کی وجہ سے اور آپ کی پٹائی اور ڈانٹ کی وجہ سے وہ بیچاری چائے بنانے پر مجبور ہوتی ہے۔ آپ ایک طرف تو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہو نا۔ میں آپ کو بتاؤں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر کے باہر ہی صرف نبی تھے، گھر کے باہر تو نبی ہوا ہی کرتے تھے، وہ انسان بھی تھے، اور اپنے گھر کے اندر بشر کے حیثیت سے رہا کرتے تھے، بشر کے حیثیت سے رہا کرتے تھے۔ اپنی بیویوں کو مکمل طور پر بولنے کا ادھیکار دیا کرتے تھے، بولو، کھل کر کے بولو، اپنے دل کی باتیں ہم سے بتاؤ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے تکلفانہ گفتگو کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ ان کی باری اما عائشہ کے گھر تھیں رہنے کی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع تشریف لے گئے۔ ہمارے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سوچا کہ ہم حسین ہیں، ہم جمیل ہیں، چنانچہ ان کی غیرت بھڑک اٹھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گمان کیا وہ کہ باری میری ہے، کہیں اور چلے گئے۔ ان کے پیچھے پیچھے نکل پڑتی ہیں، کیا دیکھتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھانپ لیا، چنانچہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا تمہاری غیرت بھڑک اٹھی؟ کہا کیوں نہ، مجھ جیسی خاتون اور آپ جیسے شوہر کے لیے مجھ جیسی خاتون کی غیرت کیوں نہیں بھڑکے گی؟ اما اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس شیطان آیا تھا۔ ہمارے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا میرے پاس شیطان آیا تھا، تب تو آپ کے پاس بھی شیطان آتا ہے۔ دیکھیے بے تکلفانہ گفتگو۔ اور آج اگر ہماری بیوی ہم سے بات کر لے، بدتمیز، شیطان، زبان درازی کرتی ہے، شرم نہیں آتی ہے، ابھی جوتے ماروں گا، گھر سے باہر نکال دوں گا، کھانا بند کر دوں گا، یہ سب کے الفاظ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا آپ کے پاس بھی شیطان آتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے پاس بھی شیطان ہے، لیکن میرا شیطان، میں اپنے شیطان سے مأمون اور محفوظ ہو چکا ہوں، حتی اسلم۔ اور اسلمہ کا ترجمہ دو کیا گیا ہے، شیطان سرنڈر کر چکا ہے اپنے آپ کو، شیطان مجھے بہکاتا نہیں ہے، اور حتی اسلم، سلم یسلم سے اگر مانا جائے تو میں محفوظ ہو چکا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اسلم یسلم اسلامن، شیطان مسلمان ہو گیا ہے، بہرکیف جو بھی ترجمہ کر لیں، لیکن میں یہاں پر جو گفتگو کر رہا ہوں وہ شوہر اور بیوی سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح بے تکلفانہ، اور ان کی بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح سے بے تکلفانہ گفتگو کر رہی ہیں۔ اور آج ہماری بیوی ہم سے بات کر لے تو آواز بلند کرتی ہو، فلاں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے ایک ٹب میں دونوں غسل کیا کرتے تھے۔ کبھی ہمیں توفیق ہوئی ہے اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح غسل کرنے کی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے، دوڑتے تھے، میدان میں دوڑتے تھے۔ کبھی ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے اور کبھی ہماری اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی۔ یہ مقابلہ ہوا ہے۔ کبھی ایسا ہوا صرف شوہر بن جانے کا نام مردانگی نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک بیوی ہے، وہ خاتون ہے، وہ صنف نازک ہے، وہ ٹیڑھی ہڈی سے بنی ہے۔ آپ مار کر اس ہڈی کو سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے نا، وہ ٹوٹ جائے گی، اور ٹوٹنے سے مراد طلاق ہے، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہزار خامیاں ہیں آپ کی بیویوں کے اندر، ارے ایک بھی تو خوبی ہوگی نا، اس خوبی سے خوش ہو جاؤ۔ لیکن بیوی کو تکلیف، بیوی کو پیٹا، مارا مت کرو یار۔ کتنے لوگ لاٹھی لے کر دوڑتے ہیں اور بیان کرتے ہیں فخریہ انداز میں کہ آج میں نے توڑائی کر دی، اپنی بیوی کی ہڈی توڑ دی۔ شرم نہیں آتی ایسے لوگوں کو بولتے ہوئے۔ اور یاد رہے جب بیوی اور شوہر کے درمیان ہنگامہ بپا ہوتا ہے نا، اور آپس میں جو یہ تنازعات، تخاصمات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے نا،
تو آپ کا بیٹا بگڑتا ہے، آپ کی بیٹی بگڑتی ہے، آپ کی نسلیں تباہ ہو جاتی ہے، کئی کئی نسلوں پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور آپ آج معلوم ہے، آج آپ کو شکایت ہے نا کہ ہمارا بیٹا ہم سے بات نہیں کرتا، ہماری بیٹی ہم سے بات نہیں کرتی۔ کیوں بات کریں گی؟ کیوں بات کرے گا آپ کا بیٹا؟ کیوں آپ کی اولاد آپ سے قریب رہے گی؟ کیا آپ نے تو ان بچوں کے سامنے ان کی ماں کو مارا، پیٹا، گالیاں دیں، فحش الفاظ استعمال کیے، آل فال بکے، اور آج آپ امید کرتے ہو کہ یہ بیٹے آپ کا احترام کریں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اولاً تو ہمیں یہ کوشش ہونی چاہیے کہ بات جب بھی اپنی بیوی سے کرو، کمرے میں، بند کمرے میں کرو، کہ باہر آواز نہ نکلے۔ راز کی باتیں ہیں، جون سی بھی باتیں ہیں، کمرے کے اندر کرو، پھر ان باتوں کو گھر سے باہر نہ نکالا کرو۔ اور آج جو بھی باتیں ہوتی ہیں گھر سے باہر فوراً ایسا محسوس ہوتا ہے، وائی فائی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میڈیا والے ہوں اور آپ کی باتیں فوراً گھر کے باہر پھیل جاتی ہیں۔ آپ کی بیوی ہے بھائی، کیوں پریشان کرتے ہو؟ کیوں ان کے راز کو، کیوں ان کی باتوں کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہو؟ آپ کی بیوی اگر حسین ہے، ان کے حسن کا تذکرہ اپنے دوستوں کے سامنے کرو، اور ہو کر وہی دوست اگر آپ کی بیوی پر اپنا ڈورا ڈالے اور لائن مارے اور آپ کی بیوی سے بات کرنے کی کوشش کرے، تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ میرا شوہر میری بیوی سے بات کرتا ہے، میرا دوست میری بیوی سے بات کرتا ہے، اور میری بیوی میرے شوہر کے دام میں فریب میں پھنس چکی ہے۔ ارے شرم تو آپ پر ہے، شرم تو ہم جیسے ان لوگوں پر، ہم نے تو شادی نہیں کی ہے، ان لوگوں پر شرم اور عار ہے جو اپنی بیوی کا تذکرہ اپنے دوستوں کے سامنے فخریہ انداز میں کرتے ہیں کہ میری بیوی بہت حسین ہے، میری بیوی بہت خوبصورت ہے، میں اپنی بیوی کے ساتھ یوں کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، ان کے بال ایسے ہیں، ان کے ہونٹ ایسے ہیں، ان کے رخسار ایسے ہیں، اور کل ہو کر کے جب وہی بیوی جب گھر سے باہر بھاگتی ہے تو آپ کو شکایت ہوتی ہے میری بیوی میری بات نہیں مانتی۔ غلطی تو آپ نے کی ہے۔ لہذا شوہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ شیر بن جاؤ، شوہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ درندے اور چرندے بن جاؤ۔ شوہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انسان ہو، آپ بشر ہو، آپ کے اندر محبت کا عنصر ہونا چاہیے۔ آپ اپنی بیوی سے پیار کرو، محبت کرو۔ وہ لڑکی دوسرے گھر سے آئی ہے نا، اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آئی ہے، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا ہے نا، آپ ان سے پیار کرو، محبت کرو۔ نمک پڑ جائے نا برداشت کر لو، نمک پڑ جائے زیادہ برداشت کر لو، ہزار از اول تا آخر۔ اگر 10 لقمے آپ کھا رہے ہو نا، 10 لقمے میں اپنے بہو کے لیے اور اپنی بیوی کے لیے مغلظات بکتے رہیں گے، نکالتے رہیں گے۔ نمک ڈال دیے تمہیں نظر نہیں آیا، کب سیکھو گی؟ بڈھی ہو گئی۔ ارے ابھی تم نے 2 سال ہوئے شادی ہوئی ہے، بیوی کی عمر 18 سال، تمہاری عمر 28 سال ہے، 10 سال کا فرق ہے۔ تم چاہ رہے ہو کہ 28 سال کا تجربہ انہیں مل جائے، 28 سال کا تجربہ مل جائے۔ تم اگر کھانا پکا لو تو پتہ چل جائے گا۔ ارے کوئی بیوی، کوئی لڑکی جان بوجھ کر خراب کھانا نہیں پکاتی ہے، چاہتی ہے کہ ہمارا شوہر خوش رہے، چاہتی ہے کہ ہمارا سسر اور ہماری ساس خوش رہیں۔ غلطی سے انسان ہے، غلطی سے اگر 19-20 ہو جائے تو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ عشاء میں اچھا کھانا کھلایا، ظہر میں اگر خراب ہو گیا تو تکلیف ہو رہی ہے، اور 1000 طرح کی گالیاں دے رہی ہیں۔ کیا تکلیف ان کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا؟ دھواں کا احساس، کبھی دھواں آپ کے ناک میں کبھی داخل ہوا بھی ہے؟ کبھی جا کر پھونکنے کی کوشش کرو چولہے کے پاس بیٹھ کر کے، تب پتہ چلے گا آپ کو۔ لہذا اللہ کے واسطے آپ کی بیوی انسان صرف نازک ہے، وہ بہت تکلیف ہوتی ہے انہیں، آپ کے سامنے اس لیے بیان نہیں کرتی ہیں وہ کیونکہ آپ ان کے شوہر ہو نا۔ اگر آپ نے طلاق دے دی نا تو ان کی زندگی خراب ہو جائے گی، اس لیے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے بیان نہیں کرتی ہیں، لیکن روتی ہیں وہ، بلکتی ہیں وہ، اور جب مجبور ہو جاتی ہیں تو کسی اور کے سامنے ضرور بیان کرتی ہیں۔ اور میں جو آپ کے سامنے کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ وہی درد ہے، یہ وہی تکلیف ہے جو کہ کسی نے ہمارے سامنے بیان کیا، اور آج مجبوراً میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگر میری باتوں سے آپ کبیدہ خاطر ہوئے ہوں، دل آزاری ہوئی ہو، معاف کریں گے، لیکن واقعی یہ بیوی آپ کی بیوی ہے، وہ صنف نازک ہے، وہ آپ سے پریم اور پیار اور محبت کرتی ہے، آپ کے انتظار میں کئی گھنٹے بیٹھی رہتی، کھانا نہیں کھاتی ہیں۔ آپ تو باہر ہوٹلوں میں کھا لیتے ہو، لیکن آپ کی بیوی نہیں کھاتی ہے۔ اس بیوی کو آپ پیار دو، گلدستہ پیش کرو۔ آپ جب بھی گھر کے اندر آؤ نا، اگر آپ نے سموسہ کھایا کسی ہوٹل میں، اپنی بیوی کو لا کر سموسہ دیا کرو، خوش ہو جائے گی۔ گلدستہ پیش کیا، خوش ہو جائے گی۔ اگر وہ بوڑھی ہو گئی نا، تو بوڑھی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ جوان ہو، جس طرح جوانی میں آپ ان سے پیار کرتے تھے، اب بھی تم پیار کرو۔ افسوس کی بات تو یہ ہوتا ہے کہ شوہر بوڑھا ہو گیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہماری بیوی ہمیشہ جوان رہے۔ ارے تم جب بوڑھے ہو گئے ہو، 50-55 سال کے ہو گئے، تمہاری بیوی بھی بوڑھی ہو گئی، اب اس بیوی سے تم پیار نہیں کرتے ہو۔ ہمارے گاؤں میں اور ہمارے بھاشا میں ہننے جو ہٹا بشنام تے سوتا لا، ہٹا بشنام تے مت سوتا، ہما یہاں ستو،
اس طرح کے جملے ہننے جو ارے، اور جب وہ جوان تھی اور اس کا حسن شباب پر تھا تو ہائے ہائے، آئیے میرے بازو میں بیٹھیے، آپ کے رخسار کو دیکھوں، آپ کے نرم و نازک لہجے کو تو سنوں، اس طرح کے جملے۔ اور آپ کی جوانی ڈھلی اور بڑھاپے کے دائرے میں وہ بھی داخل ہوئی، اور آج جو ہے آپس میں تنازعات، تخاصمات، لڑائیاں، جھگڑے اور زبان درازیاں اور اول فول کے الفاظ کا نکالنا، یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے۔ آپ انسان ہو، انسانیت کا سبق پیش کرو۔ آپ اسی وقت اچھے ہوں گے، آپ کی نماز کا معیار اسی وقت اچھا ہوگا جب کہ آپ کی بیوی آپ سے خوش ہوگی۔ اس چیز کو ذہن میں رکھ لو، سب سے بہترین انسان وہی ہے جس کی بیوی، جس کے گھر والے ان سے خوش ہوں۔ نماز، روزہ وغیرہ سب اپنی جگہوں پر ہے، لیکن اگر آپ کے گھر والے آپ سے ناراض ہیں، آپ کے برے اخلاق کی وجہ سے، آپ کی تلخ زبانی کی وجہ سے، تو نماز روزوں کو صندوق میں بند کر دو۔ ایسے نماز روزوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ گھر کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہو اور گھر آ کر اپنی بیوی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہو اور فخر میں محسوس کرتے ہو میں اپنی بیوی پر جما رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری باتوں کو دل پر نہ لیں، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، ان کی زندگی کی ایک جھلک ہے، آپ کے سامنے پیش کرنا میرے لیے مجبوری ہے، اس لیے تاکہ میں بھی عمل کروں اور آپ بھی عمل کریں، اور اس کو ضرور شیئر کریں تاکہ ان لوگوں تک پہنچ جائیں، ان نوجوانوں تک پہنچ جائیں جو نوجوان اس طرح کی حرکتوں میں ملوث ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔